ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش و باش پھرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں جو سب کچھ میرے پاس ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں رہ پاتا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے حیرانی سے وزیر سے پوچھا، اچھا، یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی لیجئے، اس میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے، اور رات کو کسی خادم کے دروازے کے سامنے رکھ دیجئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹا کر آپ ادھر ادھر کہیں چھپ کے بیٹھ جائیے اور تماشا دیکھیے۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا جیسا وزیر نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے ایک سراہی لی، اس میں 99 درہم رکھے، اس سراہی کو منہ بند کیا اور سراہی کے اوپر لکھ دیا کہ اس میں 100 درہم ہدیہ ہے۔ بادشاہ نے ایک خادم کے گھر کے دروازے کے آگے اس سراہی کو رکھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور آس پاس کہیں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا ہوتا ہے۔ خادم نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک سراہی کو پایا۔ وہ سراہی لے کے اندر چلا گیا۔ جب اس نے سراہی کو کھولا اور اس کے اندر سے درہم گنے تو اس کے اندر 99 درہم تھے، جبکہ سراہی کے باہر 100 درہم لکھا تھا۔ خادم بڑا پریشان ہوا اور سوچا کہ 1 درہم باہر کہیں گر گیا ہوگا۔ وہ خادم اور اس کے سارے گھر والے ساری رات اس 1 درہم کو تلاش کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ خادم اپنے گھر والوں کو ڈانٹتا رہا، چیختا رہا کہ تم لوگ سست ہو، تم سے وہ 1 درہم نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ پوری رات گھر میں لڑائی اور چیخ و پکار ہوتی رہی۔ اگلے دن جب خادم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ 99 کا اصول کیا ہے، کیونکہ وہ خادم پوری رات کا جاگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غم اور افسردگی سے بھرا ہوا تھا اور بہت ہی پریشان لگ رہا تھا، صرف اس 1 درہم کی وجہ سے جو اسے 1 درہم پوری رات ڈھونڈنے پہ نہیں ملا تھا۔ بادشاہ یہ ساری چیز دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس کا وزیر اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ اصل میں اس کا وزیر اسے یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ خادم کو 99 درہم ملنے پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اس 1 درہم کے لیے اس نے اپنی پوری رات برباد کی، اپنے گھر والوں کو بھی خوب برا بھلا کہا اور بہت پریشان رہا، خود بھی اور گھر والوں کو بھی، کہ یہ 1 درہم کیوں نہیں ملا۔ حالانکہ 99 درہم اس کے پاس تھے، لیکن وہ اس 1 درہم کے لیے پریشان رہا جو 1 درہم اس کو نہیں ملا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہمیں بھی اس کہانی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں، ان نعمتوں پہ راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ وہ 99 نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان پہ خوش ہوں، نہ کہ اس 1 نعمت کو نہ عطا کرنے پہ ہم اپنی ساری زندگی روتے رہیں کہ یہ 1 نعمت ہمیں نہیں ملی اور ہم خوش نہ رہیں۔ تو اس پوری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو 1 نعمت اگر ہمیں نہیں دی یا کوئی نعمت ہمیں نہیں دی تو اس میں ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، ہمارے لیے ہی حکمت ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت ہمیں عطا کرنا 1 لمحے کی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز، کوئی نعمت ہمیں نہیں عطا ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، جو نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، اس کہانی کے مطابق ہمیں اس 99 نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو مل گئی ہیں، اور اس 1 نعمت کا غم نہیں منانا چاہیے جو نہ ملی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ میسج سمجھ آیا ہوگا۔ اگر میرا میسج پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہو سکے تو شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔